قوانین پر عمل درآمد کروانے والے یا ان کے بچے جب قوانین کی دھجکیاں اڑائیں گے تو امن کیسے ممکن ہوگا؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کراچی پولیس کے انتہائی سینئر ترین آفیسر کے بچے نے نشے میں دھت ہو کر مبینہ طور پر سرکاری ڈالے کے نیچے ایک خاتون کو کچل دیا۔ یہ واقعہ کراچی میں رونما ہوا اور یہ علاقہ تھا گارڈن کا۔ پی ایس گارڈن کی حدود میں ایک نوجوان نے نشے میں دھت ہو کر سرکاری نمبر پلیٹ لگے ہوئے ڈالے میں راہ چلتی خاتون کو ہٹ کیا۔ اس کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ یہ واقعہ کسی طرح سے سامنے نہ آئے، لیکن پھر یہ میڈیا پرسنز کی کوشش کی وجہ سے یہ واقعہ تو سامنے آیا، لیکن خاتون کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوا۔ خاتون کو کوشش کی گئی کہ چھپا دیا جائے، یہ میڈیا پرسنز کے ہاتھ نہ لگیں۔ آپ المیہ دیکھیے کہ یہ جو پولیس آفیسرز ہیں، یہ کراچی پولیس کے انتہائی سینئر آفیسر ہیں، ڈی آئی جی رینک پر یہ تعینات ہیں، اور یہ کراچی جیسے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈی آئی جی رہ چکے ہیں، یعنی اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کے یہ ڈی آئی جی رہ چکے ہیں، اور جس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہو کہ کراچی میں امن و امان قائم رکھنا، ایک بڑے ڈسٹرکٹ ایک بڑے علاقے میں امن و امان قائم رکھنا، اور اس کی اولاد، اس کا اپنا ہی بچہ اس طرح سے قانون کی دھجکیاں اڑا رہا ہو۔ صرف یہی نہیں، اس سے پہلے اسی ڈی آئی جی کا جو بچہ ہے، یہی والا بچہ، وہ فائرنگ کرتا ہوا، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ گاڑی سے چلتے ہوئے فائرنگ کر رہا تھا، لیکن اس وقت بھی میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ لیکن پاکستان کا یہاں المیہ یہ ہے کہ یہاں طاقتور کے خلاف نہ ہی کوئی جاتا ہے اور نہ ہی اسے سزا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی اس طرح کا جرم کر بھی دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو بچہ تھا، اور یہ تو عام سی بات ہے۔ جب ہم نے پولیس سے بات کی، جو ریلیونٹ ایس پی سٹی عارف عزیز ہیں، ان سے ہم نے بات کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا، یہ تو ایک معمولی سی بات تھی۔ خاتون نے کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی، اس لیے کیونکہ یہ ایک پولیس آفیسر کا بچہ ہے، کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی تھی، تو اس لیے لوگ اس کو یا میڈیا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ لیکن سوال بھی یہی ہے، پہلا سوال کہ ڈی آئی جی کے بچے کے پاس سرکاری گاڑی ہونے کا کیا جواز ہے؟ دوسرا سوال کہ اگر ڈی آئی جی کا بچہ ہی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ ڈی آئی جی یا وہ پولیس قوم کے بچوں کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے؟ اور اگر اس خاتون کو کچھ بھی نہیں ہوا، اگر کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، تو اس خاتون کو چھپایا کیوں گیا؟ اس خاتون کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ اس خاتون کا بیان لیا جاتا۔ پولیس اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہی کہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، خاتون معمولی سی زخمی ہوئی ہے، خاتون کو اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آئی ہیں، جسٹ اس نے پٹی لگوائی، وہ گھر چلی گئی، لیکن وہ خاتون سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تو کراچی میں ایسے پہلے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، حال ہی میں نتاشا والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے شاہزیب مرڈر کیس ہوا۔ میڈیا عوام کوشش کرتی ہے کہ یہ جو عمرہ کے بچے ہیں، یہ وہ لوگ جو قوانین کی دھجکیاں بکھیرتے ہیں، یہ وہ لوگ جو قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ لیکن یہی قوانین کے رکھوالے، یہی قوانین پر عمل درآمد کروانے والے جب اس طرح سے قوانین کی دھجکیاں بکھیرتے ہیں تو پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یہ ایکسکلوسیو ویلوگ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پر ایک ڈی آئی جی کے بچے نے رات کو سرکاری ڈالے کے نیچے، جو کہ کوئی جواز نہیں کہ وہ سرکاری ڈالا چلائیں، اس کے نیچے ایک خاتون کو کچل دیا، اور وہ خاتون مبینہ طور پر کھارا در کی رہائشی ہے۔ جب اسے کچلا گیا تو اس کے بعد خاتون، جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ سول ہاسپٹل منتقل ہوئی، کوشش کی گئی پولیس کی طرف سے کہ اس کو سول ہاسپٹل میں بھی چھپا کر رکھا جائے تاکہ وہاں پر میڈیا نہ پہنچ سکے، اور پھر خاتون کو گھر موو کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ مختلف سوشل میڈیا پر کچھ جگہوں پر یہ بینرز پوسٹرز چل رہے ہیں کہ اس طریقے سے ڈی آئی جی کے بچے نے ہٹ کیا ہے، لیکن کمپلیٹ تفصیلات کچھ یوں تھی کہ وہ گارڈن کے علاقے میں رونما ہوا۔ اس کے بعد بچہ تو گھر چلا گیا، اور خاتون کو کوشش کی گئی کہ چھپایا جائے، اور اس کے بعد کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی اسی ڈی آئی جی کے اسی بچے کی بہت زیادہ کمپلینس تھیں، وہ سر عام فائرنگ کرتا تھا، وہ اسی طرح ڈرنک ہو کر گاڑیاں چلاتا تھا۔ اور حکومت کے لیے سوال ہے، حکومت کے لیے المیہ ہے، سندھ حکومت کے لیے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہوم منسٹری کے لیے، کہ اپنے اس طرح کے افسران کو پابند کرے کہ وہ اپنی ذاتی استعمال کی یا جو سرکاری گاڑی انہیں الاٹ کی گئی ہے اسپیسیفک ان کی جاب کے لیے، ان کی پروفیشنل ڈیوٹی کے لیے، وہ اپنے بچوں کو، اولادوں کو یا اس طرح کسی رشتہ داروں کو نہ دیں۔ اگر دیں گے تو اسی طرح کے کرائم سرزد ہوتے رہیں گے۔